اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی غمناک خبر کے متعلق آپ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے کئی ہفتوں سے ہم امام زمانہ کے متعلق اقتباسات اور احادیث لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ اس ہفتے بھی شاردہ معصومین کے فضل و کرم سے یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج کی روایت کمال الدین و تمام النعمہ کی جلد دوم میں صفحہ نمبر 412 سے باب 42 وہ روایات جو امام قائم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہیں۔ حدیث نمبر 2، مجھ سے حسین ابن احمد ابن ادریس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے محمد بن اسماعیل نے، ان سے محمد بن ابراہیم کوفی نے، ان سے محمد بن عبداللہ تحوی نے بیان کیا کہ میں جناب حکیمہ خاتون بنت محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد حجت خدا کے بارے میں معلوم کروں، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کر سکوں۔ پس جناب حکیمہ خاتون نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں بیٹھ گیا تو انہوں نے فرمایا، اے محمد، اللہ اپنی زمین کو اپنی حجت یعنی کہ امام سے خالی نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ ناطق ہو یا صامت، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت دو بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی۔ امام حسن اور امام حسین کی فضیلت اور برائیوں سے پاک ہونے کے سبب، اور یہ کہ زمین میں کوئی ان کی نظیر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو امام حسن کی اولاد پر فضیلت دی اور امامت کو ان کی اولاد میں مخصوص کر دیا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کی اولاد کو چھوڑ کر حضرت ہارون کی اولاد میں نبوت مخصوص کی تھی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون پر حجت تھے۔ پس تا قیامت امامت کا فضل امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، اور ضروری ہے کہ سرگردانی اور شک و شبہ اس امت میں پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اہل باطل اس کا شکار ہو جائیں اور اہل حق پہچانے جائیں، تاکہ ہم مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور یقیناً حیرت اور سرگردانی کا دور ابو محمد حسن عسکری کی شہادت کے بعد آئے گا۔ میں نے عرض کیا، کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی کوئی اولاد ہے؟ وہ مسکرائیں اور فرمایا، اگر نہیں ہے تو پھر ان کے بعد حجت کون ہے؟ اور میں نے تمہیں ابھی بتایا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت دو بھائیوں میں جمع نہ ہوگی۔ میں نے کہا، میری سردار، مجھے میرے آقا کی ولادت اور غیبت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، ہماری ایک کنیز تھی جس کو نرجس کہا جاتا تھا۔ ایک دن میرے بھائی کے فرزند ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نرجس کو غور سے دیکھتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو اس کی دلی خواہش ہو تو میں آپ کو بخش دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، کس بات کی حیرانی؟ تو فرمایا کہ عنقریب اسے ایک فرزند پیدا ہوگا جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا۔ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ میں نے کہا، اس کو آپ کی خدمت میں بھیج دوں؟ آپ نے فرمایا، اس سلسلے میں پدر بزرگوار سے اجازت طلب فرمائیے۔ میں اپنے بھائی حضرت علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہیں سلام کیا اور بیٹھ گئی تو آپ نے گفتگو میں پہل کی اور فرمایا، اے حکیمہ، نرجس کو میرے فرزند ابو محمد کے حوالے کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، میں اسی غرض سے حاضر ہوئی ہوں تاکہ اس بارے میں آپ سے اجازت حاصل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، اے میری برکت والی بہن، اللہ تعالیٰ نے اس امر کو دوست رکھا ہے کہ وہ آپ کو اس کام میں شریک کرے اور بھلائی میں آپ کا حصہ مقرر کرے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں، پس میں نے اپنے گھر آنے میں دیر نہ کی اور نرجس خاتون کو سنوار کر ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کو بخش دیا اور دونوں کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں جمع کر دیا۔ آپ علیہ السلام میرے پاس کئی دن تک قیام پذیر رہے۔ پھر جناب حسن عسکری علیہ السلام نرجس خاتون کو لے کے اپنے والد جناب علی نقی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے والد کے قائم مقام ہوئے۔ ایک دن میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی جس طرح ان کے والد کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی تھی، تو نرجس میرے پاس آئیں اور میرے جوتے اتارنے لگیں اور کہا، اے میری آقا، میں آپ کی جراب اتار دوں، آپ کی خدمت کروں؟
میں نے جواب دیا بلکہ تم میری آقا ہو، خدا کی قسم میں اپنے جراب اتارنے کے لیے تمہارے حوالے نہیں کروں گی، بلکہ میں بذات خود بصر و چشم تمہاری خدمت کروں گی۔ جب یہ باتیں جناب حسن عسکری علیہ السلام نے سنی تو فرمایا، اے پھوپھی خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ میں غروب آفتاب تک وہیں رہی، پھر واپسی کا ارادہ کیا اور کنیز کو آواز دی اور اس سے کہا میری چادر لے آؤ تاکہ میں چلی جاؤں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے پھوپھی آج رات ہمارے ساتھ افطار فرمائیں، ان قریب وہ فرزند کریم میرے یہاں پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ ولایت کس سے ہوگی، کیونکہ نرجس میں تو کوئی آثار حمل نہیں دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نرجس ہی سے پیدائش ہوگی۔ میں اٹھی اور نرجس خاتون کے پاس پہنچی، شکم و پشت کو دیکھا، مطلق آثار حمل نہ پائے۔ واپس آ کر پھر میں نے یہی کہا، جس پر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ جب صبح ہوگی تو معلوم ہو جائے گا۔ اس کا حال مادر موسیٰ کی مثل ہے کہ وقت ولادت تک کسی کو علم نہیں ہوا اور نہ حمل کے آثار ظاہر ہو سکے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی جستجو میں فرعون کے حکم سے حاملہ عورتوں کے شکم چاک کیے جا رہے تھے۔ یہ فرزند بھی موسیٰ کی نظیر ہے۔ حکیمہ کہتی ہیں کہ میں دوبارہ نرجس خاتون کے پاس آئی اور جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس کی خبر اور حال پوچھا، جس پر انہوں نے جواب دیا، اے میری سردار میں ایسی کوئی بات اپنے میں نہیں پاتی۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں غرض رات وہیں ٹھہر گئی اور نرجس خاتون کے پاس آرام کیا۔ میں طلوع فجر تک ان کی نگرانی کرتی رہی، جبکہ وہ اس طرح سوئی ہوئی تھی کہ پہلو بھی نہیں بدلا۔ آخر شب میں طلوع فجر کے قریب میں نے دیکھا کہ نرجس مضطرب ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کو سینے سے لگا کر اسماء الہی پڑھ کر دم کیے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی کہ سورہ انا انزلنا پڑھیے۔ میں نے نرجس خاتون سے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ مولا نے فرمایا تھا ظاہر ہو گیا ہے۔ اس وقت میں نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کر دی اور اس کے پڑھتے ہی شکم مادر کے اندر ہی مولود کے بھی سورہ انا انزلنا پڑھنے کی آواز آتی رہی اور اس نے مجھ کو سلام کیا۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ امور دیکھ کر میں ڈر گئی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی، پھوپھی اماں اللہ کی قدرت سے تعجب نہ کریں، خداوند عالم ہمارے بچوں کو حکمت کے ساتھ گویائی کی طاقت عطا فرماتا ہے اور روئے زمین پر بزرگی میں ہم کو اپنی حجت قرار دیتا ہے۔ ابھی آپ کا کلام ختم نہ ہوا تھا کہ نرجس خاتون میری نظروں سے غائب ہو گئیں، گویا میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ سا حائل ہو گیا۔ میں فریاد کرتی ہوئی ابو محمد کی خدمت میں آئی۔ آپ نے فرمایا، اے پھوپھی اماں اندیشے کی بات نہیں، واپس جائیے، نرجس خاتون کو آپ وہیں پائیں گی۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں واپس آئی تو دیکھا کہ پردہ اٹھا دیا گیا ہے اور نرجس خاتون سے ایک ایسا نور ساطع ہو رہا ہے جس سے آنکھوں کو خیرگی ہوتی ہے، اور ایک صاحبزادے اپنے گھٹنوں کے بل سجدے میں جھکے ہوئے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے فرما رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المومنین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میرے نانا محمد خدا کے رسول ہیں اور میرے دادا امیر المومنین۔ اس طرح ایک ایک امام کا نام لیا۔ جب اپنے نام پہ پہنچے تو فرمایا، اے میرے پروردگار، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو میرے لیے وفا فرما اور میرے امر کو پورا کر اور مجھے ثابت قدم رکھ اور میرے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اے پھوپھی اس کو اٹھا کر میرے پاس لائیے۔ بس میں نے بچے کو اٹھایا اور ان کی طرف لے کر چلی۔ جب میں نے اس کا رخ باپ کی طرف کیا تو اپنے والد کو سلام کیا۔ بس جناب حسن عسکری علیہ السلام نے اس کو مجھ سے لیا، درحال یہ کہ پرندے اس کے سر پر منڈلا رہے تھے۔ آپ نے جواب دیا اور اپنی زبان مبارک چسائی، پھر فرمایا اس کو اس کی ماں کے پاس لے جائیے تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے، بعد میں میرے پاس لے آنا۔ میں اس کو ماں کے پاس لے گئی، انہوں نے دودھ پلایا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں بچے کو لے آئی۔ آپ نے ان مرغان سفید میں سے جن کی آمد و رفت ہو رہی تھی ایک کو حکم دیا کہ اس مولود کو لے جا اور اس کی حفاظت کر اور ہر 40 روز کے بعد لے آنا۔ چنانچہ وہ لے گیا اور اس کے پیچھے باقی پرندے بھی اڑ گئے۔ اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں نے تم کو اس اللہ کے سپرد کیا ہے جس کے سپردگی میں حضرت موسیٰ کو مادر موسیٰ نے دیا تھا۔ نرجس خاتون اس واقعے سے رونے لگیں۔ آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، عنقریب یہ فرزند تمہارے پاس آئے گا اور تمہارے سوا کسی کا دودھ نہیں پیے گا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس لوٹے تھے، جیسے کہ پروردگار کا ارشاد ہے، فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، سورہ قصص آیت نمبر 13۔
پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ پرندے کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا جو لے گیا وہ روح القدس ہے اور ائمہ علیہ السلام پر موکل ہے، جو ان کو ہر لغزش و خطا سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں کامیابی سے ہمکنار رکھتا ہے، ان کی بھرپور مدد کرتا ہے اور علم کی روشنی سے انہیں آراستہ کرتا ہے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں 40 روز کے بعد گئی تو میں نے ایک بچے کو وہاں چلتے پھرتے دیکھا، جس پر میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے عرض کیا کہ صاحبزادے تو 2 سال کے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا انبیاء اور اوصیاء کے فرزند جو امام ہوتے ہیں ان کی نشو و نما خلاف عادت ہوتی ہے، وہ 1 ماہ میں اتنا بڑھتے ہیں جتنا ایک عام بچہ 1 سال میں، اور ہمارے بچے شکم مادر میں کلام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ صبح و شام ان کے پاس آتے ہیں۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں ہر 40 روز کے بعد انہیں دیکھتی، یہاں تک کہ ان کے والد کے انتقال سے چند روز پہلے میں نے انہیں جوان مرد دیکھا تو میں پہچان نہ سکی، تو میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نرجس کا فرزند ہے، یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے، بس کچھ عرصے بعد یہ تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہو جائے گا، اس کے بارے میں میری بات سنو اور میری اطاعت کرو۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ اس کے چند دن بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ خدا کی قسم میں ہر روز صبح و شام صاحب الامر علیہ السلام کے پاس جایا کرتی اور جو کچھ لوگ مجھ سے سوالات کرتے آپ سے ان کے جوابات لے کر سوال کرنے والوں کو بتلا دیتی۔ خدا کی قسم کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں نے دریافت کرنے کا ارادہ کیا اور سوال کرنے سے پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا۔ انہوں نے گزشتہ شب مجھے خبر دی کہ تم آج میرے پاس آؤ گے اور مجھے حکم دیا کہ میں تم کو حق بات بتاؤں۔ محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حکیمہ خاتون نے مجھے وہ بات بتائی جس کی خبر سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے صدق و عدل ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے مطلع کیا اس بات سے جس پر اپنی مخلوق میں سے کسی کو مطلع نہیں کیا۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔